الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، غوث اعظم کے شیدائیوں، خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والوں، آؤ سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عقیدت میں نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل مولانا محمد اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا. حضرات، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اس جمعہ کو جمعۃ الوداع یعنی مختصر انداز میں الوداعی جمعہ کی نماز کہا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے آج کے دن کو الوداع کہتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آج نوری جامع مسجد میں آپ نماز الوداع ادا کرنے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. دھوپ میں تمازت ہے، دھوپ میں تپش ہے. آج کے دن آپ کو نہ تمازت دیکھنا ہے نہ تپش دیکھنا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید کی لو لگائے رکھنا ہے. کہہ دیجئے آمین. آپ تو وہ شخص ہیں کہ یہی وہ نوری جامع مسجد ہے جس کے سامنے آپ نے سجدہ بارش کے پانی میں بھی ادا کیا ہے، برسات کے موسم میں بھی ادا کیا ہے، تو کبھی کبھار دھوپ کی تپش میں بھی ادا کرنا ہوگا. یہی وہ نوری جامع مسجد ہے. کئی الوداع ایسا بھی ہوا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، رحمت کی بارش ٹپکنے لگی اور سجدہ میں جاتے جاتے پورے کپڑے بھیگ گئے. اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو بھی قبول فرمائے اور آج دھوپ کی تپش میں جو نماز ادا کی جائے گی انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبول فرمائے گا.
یہ وہ نوری جامع مسجد ہے جس جامع مسجد میں حضور شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا قدم ناز بھی پڑا، اور سن 1994 میں جب راج محل کی سرزمین پر تشریف لائے تو جمعہ کی نماز شہر میں ادا کرنے کے لیے اسی جامع مسجد میں آپ نے اپنا قدم ناز رکھا، اور اس دن سے اس جامع مسجد کا نام نوری جامع مسجد پڑ گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اس مسجد کو سرکار تاج الشریعہ کے نانا جان سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے ہیں، ان کے نام سے اس مسجد کو نسبت ہے۔ پروردگار عالم اس نسبت کا صدقہ عطا فرمائے، کہیے آمین۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ جم کر بیٹھے رہیں، تھوڑا وقت اپنا قیمتی دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیمتی وقت کو قبول فرما لے۔ حصول برکت کے لیے اپنی تقریر کا آغاز کلام الامام امام الکلام کے اشعار سے آغاز کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز یقیناً آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز سے مجمع کو گونج پیدا کروائیں گے۔ پڑھیے درود پاک تو آگے عرض کرتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ مجمع بیدار ہے، اور یقیناً اور کیوں نہ بیدار ہو، اس مجمع میں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور وہ بھی نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نور دن درادے ڈال صدقہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، یا رسول اللہ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے عین نور، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن ترا دے ڈال صدقہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ذرا بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اے رضا احمد نوری کا یہ فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا یہ فیض نور ہے، ہو گئی بڑھ کر میری غزل قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اور تصوف کا دو شعر ضرور سماعت کر لیں، یہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان ہمیشہ اس شعر کو پڑھا کرتے تھے، یا رسول اللہ تم جس سے روٹھو وہ برگشتے دنیا ہو جائے، یا رسول اللہ تم جس سے روٹھو وہ برگشتے دنیا ہو جائے، یا رسول اللہ تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، ذرا بلند آواز سے کہو تو سبحان اللہ، یا رسول اللہ تم جس سے روٹھو وہ برگشتے دنیا ہو جائے، تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، یا رسول اللہ کلی دھوپ میں نظر اٹھا دو تو ساون برسے، اندھیرے میں مسکرا دو تو اجالا ہو جائے، اندھیرے میں مسکرا دو تو اجالا ہو جائے۔ صحابہ
بالخصوص حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جایا کرتی. کہہ دو سبحان اللہ. کیا ہوتا؟ در و دیوار روشن ہو جایا کرتی. اور آگے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کے مسکرانے سے در و دیوار ہی فقط روشن نہیں ہوتی بلکہ قدم ناز جہاں پڑ جائے تو اس کی برکت سے گمشدہ سوئی مل جاتی. کہہ دو سبحان اللہ. گمشدہ سوئی مل جاتی. تو یہ قدم ناز کی برکت ہے. اور آج کا یہ مجمع، آج کا یہ اجلاس، آج کی یہ محفل کوئی چھوٹی موٹی محفل نہیں ہے بلکہ اس محفل میں حضور کا تذکرے خاص کیا جا رہا ہے اور قطب ربانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس محفل میں میرے محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے اس محفل میں میرے حضور تشریف لاتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ یہ چھوٹا موٹا پروگرام نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی محفل نہیں ہے. اس محفل میں حضور کی آمد ہو رہی ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رحمت کے فرشتے ضرور دیکھ رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور میں نہیں کہتا بلکہ قطب ربانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہر پروگرام میں حضور تشریف لاتے ہیں. حضور کو میں آتے بھی دیکھتا ہوں، جاتے بھی زیارت سے مالا مال ہوتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. تو ایک شخص آپ کے مرید نے عرض کیا، اے سیدنا غوث پاک آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ تو نہیں دیکھتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ویسی آنکھ بناؤ، ویسی آنکھ بناؤ. تو آج ہم آپ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم غوث پاک کی آنکھ جیسا آنکھ عطا کر دے تاکہ اس آنکھ کے ذریعے حضور کی زیارت سے ہم مالا مال ہو جائیں. کہیے آمین. ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ سبھی حضرات کہ اپنا علاقہ چھوڑ کر شہر کی نوری جامع مسجد میں آپ تشریف لائے ہیں. آج سے نہیں تقریباً آپ 15-20 سال سے اس نوری جامع مسجد میں آپ آتے ہیں. آپ کے آنے کی محبت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں بھی کئی سال سے آنا میں نے چھوڑ دیا تھا. تقریباً 5 سال کے بعد میں بھی الوداع کی نماز ادا کرنے آیا ہوں. 2 سال تو لاک ڈاؤن میں چلا گیا اور 3 سال میں دوسری جگہ تراویح پڑھا رہا تھا تو اس مسجد میں پھنسنے کی وجہ سے آ نہ سکا. اور ان سال میری تراویح 10 رمضان مبارک کو مکمل ہو گئی، میں فری ہو گیا. تو ان لوگوں کی محبت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حاضر بارگاہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آج ماشاءاللہ نوری جامع مسجد میں آپ نماز ادا کرنے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نماز کو قبول فرمائے. ابھی مجھ سے قبل محترم حافظ و قاری جناب نثار احمد صاحب حبیبی ماشاءاللہ انہوں نے نماز کے مقبولیت کی دعا کی. اللہ تبارک و تعالی سب کی نماز کو قبول فرمائے. کہیے آمین. اور بڑے کم نصیب ہیں ہم، بڑے کم نصیب ہیں کہ رمضان المبارک کو ہم نے پایا اور اس کی ہم نے قدر نہ کیا. رمضان المبارک کو پایا اور ہم نے قدر نہیں کیا. خوش نصیب ہے وہ شخص جنہوں نے رمضان المبارک کو پایا، اس کی قدر بھی کیا، احترام بھی کیا، اور قدر اور احترام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنتی بنا دیا. تو آج ہماری زبان میں کچھ ہے اور فعل میں کچھ ہے. آج ابھی حافظ صاحب نے نعرہ لگایا
غوث کا دامن، سب نے کہا نہیں چھوڑیں گے، یہی نے کہا آپ نے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ زبان کے آپ جھوٹے ہو، زبان کے آپ جھوٹے ہو۔ کیسے؟ آپ کہو گے مولانا کیسے جھوٹے ہیں؟ کہا نعرہ تو لگاتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ غوث کا دامن آپ نے پکڑا ہی نہیں، آپ نے غوث کا دامن پکڑا ہی نہیں۔ آپ کہو گے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہم سنی ٹی ٹی ایس سناتن سنی ہیں، ہم روزانہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، میلاد کے اختتام پر سلام پڑھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے غوث کا دامن پکڑا ہی نہیں، ہم لوگ تو غوث والے ہیں، ہم لوگ تو خواجہ والے ہیں۔ تو میں آپ کو کہوں گا کہ غوث کا دامن آپ نے کیوں نہیں پکڑا ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ غوث پاک جس کا تم نے دامن پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے، غوث پاک خود فرماتے ہیں جو میرا دامن پکڑ لیتا ہے زندگی بھر کبھی چھوڑتا نہیں ہے، زندگی بھر کبھی چھوڑتا نہیں۔ اور نہ چھوڑنے کی پہچان یہ ہے کہ غوث پاک غنیت الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں جو میرا دامن پکڑ لیتا ہے وہ کبھی اپنی نماز کو قضا نہیں کرتا ہے، کبھی نماز کو قضا نہیں کرتا، کبھی وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میں دیکھتا ہوں کتنی نمازیں تم نے ادا کر لیا ہے، کتنی نمازیں قضا کیا ہے، اور دین میں کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہو۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم نے غوث پاک کا دامن کتنا پکڑا ہے اور تم نے کتنا دامن چھوڑا ہے۔ آج میں ایک حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں، ایک کتاب ہے مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و رضوان کی، انہوں نے اپنے ایک تفسیر کے چھوٹے سے رسالے جس کا نام ہے شان حبیب الرحمان، اس میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قیمتی لباس، اپنا قیمتی جبہ، کروڑوں روپے کا جبہ پہن کر کسی پروگرام میں اکیلے جا رہے تھے، بڑھاپے کا عالم تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ دیکھیے مولانا قطب الدین صاحب رضوی بھی تشریف لائے، کافی دن کے بعد ان سے میری ملاقات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بیٹھ جائیے۔ تو 91 سال سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر پائی ہے۔ کتنا؟ 91 سال سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر پائی، عمر شریف۔ تقریباً 80-84 سال کی عمر میں آدمی بوڑھا نہیں کہلائے گا تو کیا کہلائے گا؟ بوڑھاپے کا عالم تھا، عصا شریف ہاتھ میں، قیمتی جبہ پہنے ہوئے تھے، کسی پروگرام میں اکیلے جا رہے تھے۔ یکایک ایک چور کی نظر پڑ گئی، یکایک ایک چور کی نظر پڑ گئی غوث پاک کی ذات پر پلس جبے پر۔ جب قیمتی جبہ، خوشنما جبہ، خوبصورت جبہ، کروڑوں روپے کا جبہ، چور کی نیت بدل گئی، کہا موقع بڑا اچھا ہے، آج ان کے ساتھ کوئی ان کا خادم بھی نہیں ہے، آج تو پورا جبہ اتروا لوں گا اور اسے مارکیٹ میں بیچ کر کئی پیڑھی تک اسے کھاتا رہوں گا، کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں انہوں نے یہ طے کر لیا، غوث پاک کی طرف لپکا، غوث پاک آگے آگے، یہ چور پیچھے پیچھے، غوث پاک لمبے اور چور زہے اتفاق ناکا۔ غوث پاک ایک قدم بڑھاتے تو اس چور کو 4 قدم بڑھانا پڑتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لمبا آدمی کا قدم بھی لمبا ہوتا ہے، منزلیں جلدی طے کیا کرتا تھا، اس کے حساب سے غوث پاک کا قدم لمبا تھا۔ آپ 1-2 قدم چلتے تو اسے 6-7 قدم چلنا پڑتا، پھر بھی غوث پاک کو پکڑ نہ پاتا، پریشان ہو گیا، پکڑوں کیسے؟ دوڑنا چاہا، غوث پاک نے قدم کو تیز کر دیا، دوڑ کر بھی غوث پاک کو پکڑ نہ سکا۔ جب محلہ قریب آ گیا تو دل میں سوچا موقع ہاتھ سے چلا گیا ہے، غنیمت ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب کروں تو کیا کروں، جبہ تو اتروا نہ پاؤں گا، محلے کے لوگ گھیر لیں گے۔ دل میں خیال کیا پچھلا حصہ دامن کا پکڑتا ہوں، اگر ایک رومال کے برابر بھی پھٹ
مارکیٹ میں 1 لاکھ میں بیچ دوں گا. اس زمانے کا 1 لاکھ 1 کروڑ کے برابر تھا. کہا ایک پیڑھی تو ضرور اپنے بال بچوں کو کھلاتا رہوں گا. قدم دوڑایا. جب قدم کو دوڑایا تیز کیا, غوث پاک کے پچھلے دامن کو پکڑا. اللہ اکبر. پچھلے دامن کو, دامن کے پچھلے حصے کو اس چور نے پکڑا. غوث پاک نے قدم کو روکا. نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا, دونوں ہاتھ کو اٹھایا. کہا اے اللہ, اس چور نے کیا اشارہ کیا؟ اس چور نے کسی اور کا دامن نہیں پکڑا ہے بلکہ تیرے بندے عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑا ہے. اے اللہ, چھوٹنے نہ پائے. چور کو حیرت ہو گئی, چور پریشان ہو گیا. ارے انہوں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ پیچھے پلٹا, اور میرے دل کی بات جان کیسے گیا یہ بندہ, اور اشارہ کر رہا ہے اور میرے لیے دعا بھی کر رہا ہے. اے اللہ, اس چور نے کسی اور کا دامن نہیں پکڑا ہے, عبد القادر کا دامن پکڑا ہے. اے پروردگار عالم, جو میرا دامن پکڑ لے زندگی بھر اس کا دامن چھوٹے نہیں. اعلیٰ حضرت دنیا سنیت کے امام اس واقعہ کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, جو غوث پاک کا دامن پکڑ لیتا ہے زندگی بھر کبھی چھوڑتا نہیں. جو غوث پاک کا پکا مرید ہو جاتا ہے, نہ کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے, نہ کبھی وہ شراب پیتا ہے, نہ وہ کبھی نماز قضا کرتا ہے, ہمیشہ وہ نماز ادا کرتا ہے. آج ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں, غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. دونوں ہاتھ کو اٹھاؤ, ذرا دونوں ہاتھ کو اٹھا کر عہد کرو کہ آج سے ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں گے, اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کا ہمیں سچا غلام بنا لے, اور اس غلامی کے صدقے کل قیامت کے دن اس کی صحبت, اس کی معیت, اس کی رفاقت میں ہمارا حساب و کتاب ہو, اور غوث اعظم کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو. اسی لیے ہم سارے لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کرتے ہیں. کرم غوث اعظم, کرم غوث اعظم, ذرا کہہ دو آمین. کرم غوث اعظم, کرم غوث اعظم, ہمارا بھی رکھنا. بھرم غوث اعظم, کرم غوث اعظم, کرم غوث اعظم, ہمارا بھی رکھنا. بھرم غوث اعظم, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, یہ دل ہے, جگر ہے, جہاں چاہے رکھیں قدم غوث اعظم. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دو, یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا خواجہ غریب نواز المدد, یا خواجہ غریب نواز, یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, فیضان مخدوم اشرف, فیضان مخدوم اشرف, فیضان کلیمی. ماشاءاللہ مجمع بڑا بیدار ہے. اب میں تقریر کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں, پھر آگے کا کام بھی چالو کرنا ہے. قریب قریب دھوپ کی تپش کی وجہ سے لوگ کم آئے ہیں, کچھ لوگ اندر ہیں اور ادھر بھی اندر ہیں. ماشاءاللہ مجمع بڑا بیدار ہے. بس ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اس کے بعد آگے کا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ العزیز. میں نے آپ کے سامنے مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. 1:40 پر انشاءاللہ العزیز جماعت کھڑی ہو جائے گی. 1:17 ہو چکا ہے. آپ کا 23 منٹ اور وقت لیں گے. 1:40 میں جماعت کھڑی ہو جائے گی. 2 تک دعائے خیر ہو کر آپ حضرات رخصت ہو جائیں گے. چونکہ اچار سنہیتا لاگو ہے, 2 بجے تک کی سرکار گورنمنٹ کی طرف سے, تھانے کی طرف سے اجازت ملی ہے, لہذا آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. 23 منٹ تھوڑا اور آپ برداشت کریں. 1:40 میں انشاءاللہ العزیز جماعت ضرور کھڑی ہو جائے گی. ایک دفعہ جھوم جھوم کر درود پاک سنائیں. اللہم محمد وعلی آلہ. اللہم صلی علی محمد
ایک حدیث پاک آپ سماعت کر لو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، راویان حدیث ہیں، بے شمار حدیثیں آپ سے مروی ہے. امام ترمذی نے ترمذی شریف میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. ابھی آپ بیٹھے رہیے، ہم لیں گے، آپ لوگ بیٹھیے. ایک حدیث سماعت کر لیجیے، ایک واقعہ، اس کے بعد جس کو جو دینا ہوگا جب ہم مانگیں گے تب آپ لا کر دیجیے گا. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ جذبہ بیدار ہے، لیکن اس سال دیکھ رہا ہوں 5 سال کے بعد آیا ہوں، بھیڑ کچھ کم دیکھ رہا ہوں. پتہ نہیں دھوپ کی تمازت ہے یا دھوپ کی تپش ہے، بہرحال بھیڑ کچھ کم ہے، ورنہ وہاں تک بھیڑ ہو جایا کرتی تھی. اس سے پہلے آج سے تقریباً 5 سال پہلے، 5 سال کے بعد آنے کے بعد دیکھ رہا ہوں بھیڑ کچھ کم ہو گئی ہے انشاءاللہ. اچھا وہ آم کا سیزن چل رہا ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ سال بھیڑ دوبر ہو جائے گی. تو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں، امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث پاک نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو 11 مہینہ سجاتا ہے، سنوارتا ہے. 11 مہینہ جنت کو سنوارتا ہے. یکم شوال المکرم سے لے کر 29 شعبان یا 30 شعبان تک جنت کو سنوارتا ہے، نکھارتا ہے. آج ہم ڈیکوریشن لگاتے ہیں تو یہ لگایا، ایک دن میں انہوں نے بانس لگا دیا، دوسرے دن کپڑا، 2 دن میں تیار ہو گیا. لیکن ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب کی امت، ایک روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے. حدیث پاک سن لو، اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس حدیث پاک کو اگر سن لو گے تو حساس مومن اس حدیث پاک کو سننے کے بعد آئندہ سال سے کبھی وہ روزہ چھوڑے گا نہیں. چاہے دھوپ ہو، چاہے تپش ہو، چاہے بارش کا موسم ہو، چاہے ٹھنڈے کا موسم ہو، اگر دل میں غیرت ایمانی ہوگی تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور کل سے روزہ رکھنا شروع کر دے گا. کہہ دو سبحان اللہ. سنا دیتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ایک روزہ اگر کوئی خلوص اور للہیت کے ساتھ پہلے رمضان کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے کیا کرتا ہے؟ یکم شوال عید الفطر سے لے کر 30 شعبان المکرم تک جنت کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے، نکھارتا ہے. یوں کہہ لو کہ ایک روزے دار کے ایک روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی جنت میں اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے کہ جنت کو 11 مہینہ سجاتا ہے. 11 مہینہ جنت کو کیا کرتا ہے؟ سجاتا ہے. جب جنت سج جاتی ہے، سنور جاتی ہے، نکھر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی یکم رمضان المبارک کو ایک خوشبو ہوا میں جنتی پھیلاتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ایک خوشبودار ہوا جنت سے چلاتا ہے اور وہ خوشبو حوران بہشت کو مست کرتی ہے. حوران بہشت کو جب مست کرتی ہے وہ بے خود ہو کر جذب کی کیفیت پا کر بارگاہ رب لم یزل میں عرض کرتی ہے حوران بہشت، یہ پروردگار عالم اتنی اچھی خوشبو، اتنا اچھا عطر، اتنی اچھی ہوا ہم نے تو سنگھا نہیں، میرے جسم سے ٹچ ہو گئی ہے. اے پروردگار عالم اتنا اہتمام، اتنا انتظام، اتنا نکھار، اتنی سجاوٹ جنت میں کس کے لیے تو نے کیا؟ تو پروردگار عالم کہتا ہے اے حوران بہشت دیکھو دیکھو روئے زمین پر میرے محبوب کے گنہگار بندے نے
آپ خلوص و للہیت کے ساتھ رمضان کا چاند دینے کے بعد روزہ رکھا ہے، خواہش نفسانی کو دور کر دیا ہے، بھوک تپش کو نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ میرے حکم کو دیکھ رہا ہے، اسی کے لیے میں نے جنت کو سجایا ہے، سوارا ہے، نکھارا ہے۔ تو حوران بہشت عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم، کل قیامت کے دن اس کو میری زوجیت میں دے دے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے اللہ پروردگار عالم، اتنا بڑا مقبول بارگاہ ایک روزہ رکھنے والے کا یہ عالم ہے، اے اللہ مجھے اس کی زوجیت نصیب فرما۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب حوران بہشت بارگاہ رب لم یزل میں عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم، اس سے مجھ کو میری روح کو ٹھنڈک پہنچا اور اس سے میری ذات کو ٹھنڈک پہنچا، تو جب حوران بہشت بارگاہ رب لم یزل میں دعا کرتی ہے تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں یہ دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، رب کی رحمت کو جوش آتا ہے اور حکم الہی ہوتا ہے اے حوران بہشت جا، میں نے اس روزے دار کی زوجیت میں تجھے حوران بہشت بنا کر دے دیا، اب اس سے تو اپنی روح ٹھنڈک کو پہنچا اور اس کی روح کو تو ٹھنڈک پہنچا۔ اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس کی دعا مقبول بارگاہ ہوتی ہے اور کل قیامت کے دن حوران بہشت اس کی زوجیت میں آ جائے گی۔ ماں کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جب ایک روزہ رکھنے والے کا یہ عالم ہے تو جو پورے 30 دن کا روزہ رکھے گا اس کا عالم کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ اب میں کام کو آگے بڑھاتا جاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، بے شمار اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے، اور آپ کو پتا ہے حدیث پاک یہ وہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ وہ برکت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جس کام تھوڑا سا کرو اللہ تبارک و تعالی جزا زیادہ عطا کر دیتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کے بے شمار جزائے جلیل عطا فرما دیتا ہے، کام تھوڑا سا کرو بینیفٹ زیادہ مل جاتا ہے۔ آپ کہو گے مولانا بات کیسی کرتے ہو، کیسے بینیفٹ زیادہ مل جاتا ہے؟ آپ کو میں کہوں کہ اس مہینے میں اس کا نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اگر 1 روپیہ خیرات کرتے ہو، 1 روپیہ صدقات کرتے ہو، عام دنوں کا حکم یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 عطا کر دیتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کا 10 رائے گا نہیں جاتا ہے، لیکن مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و رضوان نے مشکات شریف کی شرح میرۃ المناجی میں ایک حدیث پاک نقل فرمایا کہ ابن آدم کا عمل یعنی انسان کا عمل رمضان المبارک کے مہینے میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا اضافہ فرما دیتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر آپ 1 روپیہ ادا کرتے ہو تو 10 گنا نہیں، اس کی مرضی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا اضافہ فرما دیتا ہے، اور یہ تو رب کی مرضی ہے۔ صاحب فتح القدیر اور صاحب فتح الباری انہوں نے حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے یہ تو کلیہ ہے، یہ تو ضابطہ ہے، یہ تو قانون ہے، لیکن وہ تو رب کی مرضی ہے، اگر وہ چاہے بندے کے ایک عمل پر 100 کروڑ ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، آپ کے سامنے نوری جامع مسجد ہے، ماشاءاللہ اس کے نوجوان جناب عزیزم دھبو اور اس کے ساتھی دوستو احباب دوستو یار ہر سال آپ کے لیے ٹینٹ کا بھی انتظام کرتے ہیں تاکہ آپ دیہات سے آ کر نوری جامع مسجد میں جمعۃ الوداع آپ ادا کرتے رہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز تا قیامت چلتا رہے، کہیے آمین۔ اور یہ مسجد تو
چھوٹی پڑ گئی ہے. اس مسجد سے اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا اس کی زمین دوسری جگہ لی جا رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ لاک ڈاؤن آ گیا بیچ میں اور خرچ محلے کے لوگوں پر بوجھ پڑ گیا، کاروبار ٹھپ پڑ گیا تھا. تو ماشاءاللہ ان سال انہوں نے زمین بھی خرید لی ہے اور رجسٹری بھی متولی کے نام سے ہو بھی گیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اب اس کے تعمیر کی بھی ضرورت ہے اور تعمیر و ترقی کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا جمعۃ الوداع میں جو پیسہ آپ ادا کرتے ہیں یہ پیسہ آپ کا رائے گا نہیں جاتا، بلکہ جتنا آپ نے ادا کیا ہے وہ نوری جامع مسجد کی زمین پر خرچ کیا گیا ہے. آج انشاءاللہ العزیز آپ سے میں اس نوری جامع مسجد کی زمین کے لیے، اس مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ کے پاس میں اپنی زبان کھول رہا ہوں. آج اللہ کو گواہ بنا کر فرشتے گواہ رہیں گے، جو شخص 1 روپیہ ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اضافہ فرمائے گا. سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات، سب لوگ غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں اور غوث پاک کا عدد 11 ہے. ہم لوگ 11ویں والے ہیں ماشاءاللہ. غوث پاک 11ویں والے پیر کے نام سے اگر ہو سکے کوئی ایسا بندہ ہے جو 11,000 روپیہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ادا کر کا نام لیتے ہوئے 1,100 روپیہ اگر بھائی صاحب اور ہے تو غوث پاک کی نسبت ہو جائے گی 1100 روپے ماشاءاللہ. چلیے 1100 سے ہی شروع کیا جائے. اگر 50 آدمی 1100 کا کھڑا ہو جائے غوث پاک کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ العزیز ہماری رقم کافی عزیز ہو جائے گی. 1100 روپے کے 50 آدمی کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ العزیز. میں دیکھنا چاہتا ہوں غوث پاک کے کتنے دیوانے ہیں، غوث پاک کے کتنے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کے کتنے ماننے والے ہیں. دیکھیے میرے مولانا قطب الدین رضوی صاحب جیب میں ہاتھ دے رہے ہیں. ہم کو لگتا ہے یہ تو غوث پاک کے چاہنے والے ہیں اور یقیناً ہم لوگ سب چاہنے والے ہیں. 1100 کا عدد تو ضرور انشاءاللہ العزیز نکل جائے گا. دیجیے حافظ صاحب، دیکھیے ماشاءاللہ یہ دوسرا اور ہے کوئی تیسرے صاحب جو 1100 روپے کا عدد لے کر آ رہے ہیں دادا دادی کے نام سے ماشاءاللہ. کیا نام ہے باپو؟ گائز الوداع جمعہ کا نماز ختم ہو گیا ہے. مبارک الوداع جمعہ مبارک سب کو اور دوستوں کی طرف سے